بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، کل کی مجلس میں چند اہم نکات کی طرف ہم نے روشنی ڈالی اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیت کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب، یہ قرآن تم تک آن پہنچا ہے تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے لیے موعظے کے طور پر، تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، شفا کی حیثیت سے، ہدایت اور رحمت، چار لفظ قرآن کی اس آیت میں بیان ہوئے۔ ایک تو قرآن ہمارے لیے موعظہ ہے، ہمیں بیدار کرنے کے لیے، دوسرا قرآن ہمارے لیے شفا ہے، تیسرا قرآن تیسری سٹیج میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور چوتھی سٹیج میں قرآن ہمارے لیے رحمت ہے۔ اور میں نے کل کے درس میں، کل کی مجلس میں عرض کیا کہ کسی بھی سٹیج کو آپ سکپ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ شفا کو پہلے لے آئیں۔ اگر ان سٹیجز کو آپ طے کریں گے تو انسان ہدایت پا سکتا ہے، یعنی موعظے کی منزل اور شفا کی منزل، اور تیسری منزل جو ہے وہ ہدایت کی ہے۔ یہ جو ہر سطح پر میں بات کر رہا ہوں، یہ جو ہم ہدایت حاصل نہیں کرتے، یہ جو ہم چیزوں سے لیسن حاصل نہیں کرتے، یہ جو ہم ان رہنما اصولوں کو کبھی سنتے ہیں لیکن اس کو صحیح طریقے سے ایبزارب نہیں کر پاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان دو سٹیجز سے گزر کر نہیں آئے ہوتے۔ اگر ہم ان دو سٹیجز سے گزر کر آئیں تو ہم ہدایت بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں نے عرض کیا کہ جو اہم نقطہ تھا وہ میں صرف اس لیے دہرانا چاہتا ہوں کہ جو نئے احباب ہیں ان کے ذہن میں ہو کہ کل کی مجلس کا کانٹیکسٹ کیا تھا۔ وہ یہ کہ ہدایت جو ہے وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہدی للناس وہدی للمتقین، کہ یہ اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے، یعنی پہلے آپ میں تقوی ہو، یہ پھر آپ کی ہدایت کرے گا۔ یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک تقوی کی وہ سٹیج ہے جو انیشیل سٹیج ہوتی ہے، جو ابتدائی سٹیج ہوتی ہے۔ جب آپ ابتدائی طور پر آپ ایک اچھے انسان ہوں گے، آپ کے اندر تقوی ہوگا، آپ کے اندر رائٹیسنس ہوگا، تو قرآن آپ کو تقوی کے اگلے مراحل میں لے جائے گا، تقوی کے اعلیٰ ترین مدارج میں لے جائے گا۔ آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے تمہارے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ یہاں پر بھی پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں، وہ کہتے ہیں اخلاق تمہارے اندر موجود ہے، اخلاق تمہاری فطرت میں موجود ہے، میں تمہیں اخلاق سکھانے نہیں آیا بلکہ میں اخلاق کی اعلیٰ ترین درجوں پر فائز کرنے آیا ہوں، میں تمہیں اعلیٰ ترین مراتب کی طرف لینے آیا ہوں۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ابتدائی طور پر انسان کا انسانیت کا حامل ہونا، آزادی و حریت، تقوی و پرہیزگاری، ایک وہ سٹیج ہے کہ جب انسان
میں اگر آپ کتنی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کوئی لوگ مسلمان بھی نہیں ہوتے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں انسان دوستی پائی جاتی ہے، ان میں محبت و اخوت پائی جاتی ہے، ان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اور کچھ لوگ ہیں جو دیندار بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، لیکن ان کے شر سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اہم چیز ہے۔ قرآن، کل ہم نے اہم ترین قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اندر سے اچھے ہوگے، اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا تو جب تم مجھے پڑھو گے تو تمہارے تقوی میں اور اضافہ ہوگا، لیکن اگر تم اندر سے ظالم ہوگے، اگر اندر سے تم خراب ہوگے تو جب تم پڑھو گے مجھے تو تم خود تمہاری خرابیوں میں اور اضافہ ہوگا، تمہارے خسارے میں، اور تمہارا جو نقصان ہے، جو تمہارے اندر ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے، اس ڈیفیشنسی میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن، اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ ہدایت کے بعد رحمت کی منزل ہے۔ میں، اللہ کہتا ہے کہ میں اپنی رحمت سے نوازوں گا۔ تو یہ رحمت کا جو مسئلہ ہے ہمیشہ ہم سنتے ہیں، سب سے پہلے قرآن کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اللہ کی جنرل مرسی اور اللہ کی عمومی رحمت کو کہتے ہیں، یعنی کائنات میں چاہے کوئی کسی بھی حیثیت میں ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کوئی بھی اس کائنات میں مخلوق نام کی کوئی چیز ہو، اللہ یہ کہتا ہے کہ میری رحمت اس کے شامل حال ہے۔ اگر اس میں بقا ہے، اگر وہ موجود ہے تو وہ میری رحمت کی وجہ سے ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے میں رحیم بھی ہوں، یعنی میری ایک خاص رحمت ہے، میری ایک پرٹیکولر مرسی ہے جو ہر ایک کے شامل حال نہیں ہے، بلکہ جو صاحبان ایمان ہیں، جو میرے قریب افراد ہیں، ان کو یہ رحمت شامل حال ہے، کسی اور کے لیے یہ رحمت جو ہے موجود نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت اور اپنے رحمان ہونے کی جو بات کی ہے اور رحیمیت کی بات کی ہے، اس سے اہم نقطہ جو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں آج کی مجلس کے آغاز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کائنات کی بنیاد جو ہے اللہ کے رحمت کے اصول پر استوار ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو جو بنیادی پرنسپل ہے وہ اللہ کی مرسی اور اللہ کی بلیسنگ ہے، یعنی اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر میں اس دنیا میں کسی سے انتقام لیتا ہوں، اگر میں کسی کو عذاب میں مبتلا کرتا ہوں، اگر میں کسی کو سزا دیتا ہوں تو وہ میرا اصول نہیں ہے بلکہ وہ ایکسیپشن ہے، وہ ایکسیپشنل ہے، وہ استثناء ہے۔ لیکن حقیقتاً میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کو سزا دوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو اپنی رحمت سے دور کروں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ دیکھیے کہ مجرموں کو جیل بھیجا جائے گا، تو جیل بھیجنا جو ہے وہ ہم مجبوری کے تحت ایسا کرتے ہیں، ہم دل کسی کا نہیں چاہتا کہ کوئی جیل میں جائے، لیکن جب کوئی اور راستہ موجود نہ ہو تو اس مجرم کی تربیت کے لیے، اس کی عبرت کے لیے، اس کے درس کے لیے، اس کے معاشرے میں فنکشنل اس کو بنانے کے لیے ہم اس کو جیل بھیجتے ہیں یا اس کو سزا دی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ ٹھیک ہو کر آئے۔ یہی تصور جو ہے وہ رحمت خدا کا بھی ہے۔ حتیٰ قیامت کے دن جن لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا وہ عذاب بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہوگا، وہ اللہ کی رحمت سے مربوط ہوگا تاکہ اس عذاب کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ جنت میں جانے کے قابل ہو سکے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، کتنی اہم دعا ہے کہ اے وہ کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، جو ڈومینیٹ کر رہی ہے، جو پریویل کر رہی ہے، جس کی رحمت۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ پوری کائنات میں میری رحمت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، میری رحمت کا اصول جو ہے موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی اہم اور خوبصورت روایت موجود ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
رحمت کے 100 دروازے ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 دروازے ہیں، اور ان 100 دروازوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر ایک دروازہ رحمت کا کھولا ہے، باقی 99 دروازے جو ہے رحمت کے وہ قیامت کے دن کھولے جائیں۔ اور اگر اس دنیا میں کسی قسم کی محبت پائی جاتی ہے، اگر کوئی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی فیملی سے محبت کرتا ہے، کوئی دوسروں سے محبت و شفقت نام کی اگر اس دنیا میں کوئی چیز پائی جاتی ہے تو وہ اس ایک دروازے کی وجہ سے ہے جو اللہ نے رحمت کا اس دنیا پر کھولا ہے۔ سبات پڑھ لیجیے لہذا یہ مغفرت کا اصول جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بنایا ہے، یہ اسی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے آپشنز رکھے ہیں، ایسے پرنسپل رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے اب آپ دیکھ لیجئے، اگر انسان کبھی تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوا نہیں دیتا اور جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں تم خود ہی امپروو کر جاؤ، یعنی اس کو پتا ہے کہ آپ کا جو اندر دفاعی نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، وہ دفاعی نظام جو ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ کو دوبارہ صحت و سلامتی کی طرف واپس لوٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں جو اصول کار فرما ہے وہ صحت و تندرستی کا اصول ہے، اور اگر کوئی چیز اپنے اس سے انحراف کر جائے تو وہ آہستہ آہستہ خود بھی اس طرف واپس لوٹ سکتی ہے، اس کو ریکوری جو ہے ریکوری اس کی خود بخود ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے مغفرت کا اصول میں نے رکھا ہے، یعنی جیسے آخر میں ہمیں دوا کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں جو ہے وہ خاص ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ کبھی ہم ایسے گناہ کرتے ہیں کہ جو خود بخود اس کی ریکوری نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ کی مغفرت اس کے شامل حال ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک اور اصول جو اس کائنات میں نے رکھا ہے وہ اصول مغفرت ہے، وہ فارگیونیس کا اصول ہے کہ جو میں نے اس کائنات کے اندر رکھا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اصول مغفرت اور فارگیونیس قرآن مجید کی بعض آیتوں پر جو چند الفاظ سے زیادہ نہیں ہیں، شاید ہم کم غور کرتے ہوں گے اس پر۔ اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ توابین صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے خدا محبت کرتا ہے۔ تو بہت زیادہ توبہ کرنے والے کون ہیں؟ جو توبہ کرتے ہیں اور پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں اور پھر گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں پھر بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں کہ جو توابین ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں۔ سبات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ اسی لیے رحمت، اب آپ دیکھیں کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جو غریب ہو، جو فقیر ہو، جو ضرورت مند ہو، تو آپ اس کو دیکھ کر جو ہے آپ کے دل میں ایک درد پیدا ہوگا، آپ کے دل میں ایک ہمدردی پیدا ہوگی، آپ کے دل میں ایک دل سوزی پیدا ہوگی اس کے لیے، اس کے نتیجے میں آپ اس کی مدد کریں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ رحم کا جذبہ، میں چاہتا ہوں کہ ہم رحمت کے لفظ کے اوپر ہمیں معلوم ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ یہ رحم کے جذبہ یعنی یہ ترحم جس کو عربی میں کہتے ہیں، یہ افسوس جو انسان کے دل میں ہوتا ہے دوسرے کے سلسلے میں، اور اس افسوس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ مدد کرتا ہے کسی کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو چیزیں آپ انجام دیتے ہیں۔ جب آپ کے اندر رحمت کا جذبہ ہوتا ہے تو دو چیزیں آپ انجام دیتے ہیں، ایک تو اپنے اندر کے غم کو کم کرتے ہیں، اس افسوس کو کم کرتے ہیں جو دوسرے کی حالت کو دیکھ کے آپ کے اندر ہوتا ہے، اور دوسرا ایٹ دا سیم ٹائم آپ جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اس کی کمی کو پورا کرتے ہیں، اس کے اندر جو ڈیفیشنسی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اس کی محرومیت کو پورا کرتے ہیں اور دور کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ رحم کا لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا تو اس میں ایک چیز تو ہوگی، لیکن پہلی چیز موجود نہیں ہوگی کہ اللہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر بھی رقت طاری ہوتی ہوگی،
وہ بھی افسوس کا احساس کرتا ہوگا. لیکن دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کے سلسلے میں اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہو، اگر کسی کے اندر کوئی ڈیفیشنسی پائی جاتی ہو، اگر اس کی پرفیکشن میں کوئی کمی ہو، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی رحمت کے ذریعے سے اس کی اس کمی کو دور کر دوں گا. سبات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اس کی کمی کو میں جو ہوں دور کر دوں گا. یہ ہے رحمت کا اصل جو تصور ہے کہ انسان میں اگر کوئی، جب اللہ کہتا ہے کہ یہ موعظہ ہے تمہارے لیے، یہ شفا ہے تمہارے لیے، یہ ہدایت ہے تمہارے لیے، ان ساری منزلوں سے گزرنے کے بعد اگر اب بھی تم میں کوئی کسر باقی رہ گئی ہے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی رحمت کے ذریعے سے وہ کمی پوری کر دوں گا. لہذا قرآن کا یہ، اور پھر قرآن ایک اور مقام پر سورہ انعام میں وَمَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، قرآن کی بڑی عجیب آیت ہے. قرآن ایک اور تصور کی طرف اشارہ کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر، میں چاہتا ہوں ہم یہ بھی سمجھیں کہ روایات اور قرآن کس طریقے سے، جو روایات ہیں ائمہ اہل بیت کی اور جو قرآن ہے وہ آپس میں کتنا زیادہ ان کی ہم آہنگی ہے، اور کس طرح قرآن کے کنٹیکسٹ کے اندر ہمارے ائمہ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہماری روایتوں کو تم قرآن کے اوپر پرکھو. اگر قرآن اس کو صحیح ثابت کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت درست ہے. لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جب بھی روایات کو پڑھیں تو ساتھ ساتھ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ایک شخص آیا اور امام علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ فرزند رسول، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سوال اس نے امام سے پوچھا، امام نے اس کو جواب دے دیا. اب جب جواب حاصل کر کے وہ دروازے تک پہنچا نہیں تھا تو امام صادق علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ سوال کر دی. بڑی جگہ آ گئی، بے شمار یہاں کافی جگہ اور تھوڑا سا قریب تو امام علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ سوال کا جو جواب تمہیں میں نے دیا ہے وہ قرآن میں کس جگہ پہ ہے. اب آپ دیکھیں آپ کے چھٹے امام، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے وہ جب اس کو جواب مل گیا، جب وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا تو وہ واپس جا رہا تھا. امام نے کیوں روکا؟ یہ ہمارے لیے سوال ہے سب کے لیے کہ ہم سوچیں کہ امام نے اس کو کیوں روکا. اس لیے کہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جب سب بڑے بڑے مفتیوں نے، بڑے بڑے فقیہوں نے، بڑے بڑے متکلمین نے، بڑے بڑے حکماء نے اپنی اپنی دکانیں کھول رکھی تھی، اور ائمہ اہل بیت کے مقابلے پر انہوں نے خود اپنی دکانیں سجا رکھی تھی. لہذا امام علیہ السلام اس کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں ان کی طرح اپنی کوئی الگ دکان لگا کے نہیں بیٹھا، مجھ سے پوچھو کہ قرآن میں یہ کہاں پر ہے تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے. سوال کر دیجیے. سورہ انعام قرآن کہتا ہے من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ. آیت کا ترجمہ سنیے کہ اگر روز قیامت کسی سے عذاب کو دور ہونا ہے، اگر روز قیامت کسی سے عذاب کا ٹلنا ہے تو وہ ممکن نہیں ہے فقد رحمہ، جب تک اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہ. یعنی عذاب الہی کسی سے کسی صورت بھی روز قیامت دور نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اللہ کی مرسی اس کے شامل حال. اور یہی چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خطبہ غدیر جو ابھی ہم نے چند دن پہلے عید ولایت اور عید غدیر ہم نے
بڑی خوشی اور اس سے منائی، لیکن میں نے اپنے بینتھور کے مومنین کو یہ عرض کیا تھا کہ شاید ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے خطبہ غدیر کو ہم نے پورے طور پر جو اس میں پورا خطبہ ہے اس میں بہت سے اہم چیزیں ہیں، ہم نے اس پر کم غور کیا ہے۔ کاش ہمیں یہ موقع ملے کہ اس پورے خطبہ غدیر کو جو ہے وہ ہم پڑھیں کہ جس میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان بھی ہے اور ساتھ ساتھ اور بھی بعض اہم نکات ہیں کہ جس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو رسول گرامی فرماتے ہیں ایھا الناس، اب آپ دیکھیں یہ آخری الفاظ ہیں اس خطبہ غدیر کے یا آپ کی زندگی کے آخری خطبے کے، ایھا الناس انہ لیس بین اللہ و بین احد نسب، کہ اے لوگو اچھی طرح سن لو۔ آخر میں کہتے ہیں کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ تو یہ بھی اس پیغام کا حصہ تھا۔ اے لوگو اچھی طرح سن لو کہ اللہ کے اور تمہارے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی حسب و نسب حائل نہیں ہے، کوئی تمہارا وہاں پر مددگار موجود نہیں ہے، ولا امر، اور نہ ہی کوئی ایسا امر موجود ہے، یؤتی ہے بہی خیرن، جو تمہارے لیے خیر کا باعث بن سکے، او یصرف عنہ شرن، یا تمہارے لیے کسی شر کو یا عذاب کو دور کر سکے۔ خطبے کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے کوئی ایسا حسب و نسب موجود نہیں ہوگا اور کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوگی جو تمہارے عذاب کو تم سے دور کر دے، الا العمل، مگر عمل ہوگا کہ جو تمہارا ساتھ دے گا، عمل ہوگا کہ جو تمہیں جو ہے وہ تمہارے سے مشکل اور عذاب کو دور کرے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ والذی بعثنی بالحق، قسم اس خدا کی کہ جس نے مجھے حق پر مبعوث کیا، قسم اس خدا کی، لا ینجی الا عمل مع رحمت، کہ کوئی قیامت کے دن نجات نہیں پائے گا مگر عمل پلس اللہ کی رحمت۔ یہ اہم ترین نقطہ تھا جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اور اب آپ قرآن کی اس آیت کو دیکھیں، آپ دیکھیں کس طریقے سے ائمہ اہل بیت کی روایات اور قرآن کی آیات کو آپ دیکھیں کتنی زیادہ آپس میں ہم آہنگ ہیں، کہ وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی عذاب نہیں ٹلے گا مگر اللہ کی رحمت۔ تو یہ وہ اللہ کی رحمت ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم جو ہے جس وقت میں تھوڑا سا یہ اشارہ کرتا چلوں، ہو سکتا ہے کہ سامعین کے ذہن میں کچھ یہ مسئلہ ہو کہ ہمارے پاس شفاعت کا ایک کانسیپٹ موجود ہے، تو وہ کہاں پہ ہوگا؟ تو شفاعت کا جو مسئلہ ہے وہ رحمت خدا اور انسان کے عمل سے کوئی جدا چیز نہیں ہے۔ شفاعت بھی اس کو ملے گی کہ جس کا عمل اس کو اس قابل بنا دے گا کہ اس کی شفاعت کی جائے، اور شفاعت اس کو ملے گی جو رحمت خدا کی کنٹینیوٹی کے اندر ہے۔ یعنی شفاعت کرنے والا کوئی الگ طور پر اللہ پر انفلوئنس نہیں کرے گا، بلکہ وہ اللہ کی رحمت اور اللہ اور ہمارا عمل، جب ہمارا عمل ہمیں ایک مقام تک لے جائے گا تو پھر ہماری کوئی مدد کرے گا۔ یہ ہے، اللہ کہتا ہے میری رحمت اس پورے کائنات میں موجود ہے، لیکن ریسیور ہونا ضروری ہے۔ اگر تم ریسیو کرنے کے قابل ہوگے تو پھر تم اس کو ریسیو کر سکتے ہو، اور یہی وجہ ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، آپ الفاظ سنیے حضرت زہرا کے، کہ آپ فرماتی ہیں اسی وسیلے اور شفاعت کے بارے میں، آپ فرماتی ہیں کہ وحمد اللہ، میں حمد بجا لاتی ہوں اس خدا کی، اس اللہ کی، الذی لعظمتہ، کہ جس کی، ترجمے پہ توجہ کیجئے گا، میں حمد بجا لاتی ہوں اس خدا کی کہ الذی لعظمتہ ونورہ، کہ جس کی عظمت کی وجہ سے، کہ جس کے نور کی وجہ سے، ینبغی
من فی السماوات والارض الیہ الوسیلہ، کہ جس کی عظمت اور جس کے نور کی وجہ سے جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں ہے وہ اس کی طرف وسیلے کو طلب کر رہا ہے. وَنَحْنُ وَسِيلَتُهُ، اور ہم ہیں اس کے لیے وسیلہ. یہ ہے حضرت زہرا کے الفاظ. وہ یہ کہنا چاہتی ہے پیغام ہمارے تمام ائمہ کا وسیلہ اور شفاعت ہونے کی حیثیت سے جو پیغام ہے لوگوں کے لیے، اے لوگوں ہم تمہارے لیے وسیلہ ہیں، یعنی ہمارے ذریعے سے ہم تمہیں خدا سے کنیکٹ کرتے ہیں، ہم تمہیں خدا سے ریلیٹ کرتے ہیں. تمہیں ہم اس لیے اپنی طرف متوجہ نہیں کرتے کہ تم ہماری پرستش کرنے لگ جاؤ. ہم تمہیں اپنی طرف اس لیے نہیں بلاتے کہ تم ہمارے پاس آ کر رک جاؤ اور اللہ اور رسول کو فراموش کر دو، بلکہ ہم تمہیں اپنے پاس اس لیے بلاتے ہیں کہ اللہ کی تمام صفات، اگر تم اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی مینیفیسٹیشن ہم میں دیکھو. اگر تم اللہ کی رحیمیت کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہم ہیں اس کے مظہر. اگر تم اللہ کی مغفرت کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی سخاوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ہماری ذات میں دیکھو. جب تم ہماری ذات کی طرف متوجہ ہوگے تو تم بہتر طور پر اللہ کی طرف راغب ہو سکتے ہو. تو یہ ہے وہ شفاعت کا اور وسیلے کا تصور. وہ یہ کہ آج ہم بڑی اہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس دنیا میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اس کے پیچھے اصل فلسفی یہ ہے کہ جو میں آگے چل کر بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ اسماء الہی کا مظہر ہونا. اگر ہم ان عظیم ہستیوں کو ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، اگر ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے تو اس سیکوینس کو یہ خود ایک ہمارے لیے چیک ہے، اس کو سمجھنا کہ ہماری محبت حقیقی ہے یا نہیں. اگر اہل بیت کی محبت نبی اور رسول کی محبت میں اضافے کا باعث بنتی ہے اور اگر خدا سے مزید محبت کا باعث بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رابطہ اچھا اور درست ہے. لیکن اگر اہل بیت سے محبت ہماری رسول سے محبت میں اضافے کا باعث نہ بنے اور خدا کو فراموش کر دینا کا باعث بنے تو پھر یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ ہے وہ پیغام جو اہل بیت علیہ السلام دینا چاہتے ہیں. سب بات کر دیجئے. اور یہی پوری تاریخ میں دشمنان اہل بیت کی یہ سب سے بڑی غلط فہمی اور شاید ہمارا نقص یہ کہ ہم نے اہل بیت کے علوم کو جیسے پیش کرنا چاہیے تھا، ان کی شخصیت کو جیسے پیش کرنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے ہم نے نہ کیا ہو. اور وہ یہی ہے کہ ہم اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی دشمنی ان کی ذات سے ہو، اس نافہمی اور ناسمجھ اور اس جہالت کی وجہ سے. اس لیے کہ اہل بیت بلاتے ہیں اپنی طرف، اس لیے نہیں بلاتے کہ ہماری کوئی پرستش شروع کر دے، اس لیے بلاتے ہیں یہ بتانے کے لیے اے انسان تمہارا جو سفر ہے اپنے خالق کی طرف ہمارے ہوتے ہوئے تمہارا یہ سفر جو ہے اس میں رفتار تیز ہو جائے گی، تم بہتر طور پر اللہ کی طرف سفر کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. ہم یہاں پر موجود ہیں تمہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ہم یہاں پر موجود ہیں تمہیں اسسٹ کرنے کے لیے، ہم تمہاری مدد کرنے آئے ہیں، ہم تمہیں روکنے نہیں آئے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات.
قرآن مجید کی وہ آیت جس کو میں مسلسل سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، 4 چیزیں اس آیت کے اندر ہم ہمیشہ جمعے میں پڑھتے ہیں۔ یتلو علیہم آیات، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، پہلا مقصد اور آبجیکٹو یہ کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے۔ دوسرا آبجیکٹو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، لوگوں کا تزکیہ نفس کرے، ان کو پیوریفائی کرے، ان کے اخلاق کو درست کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 4 چیزیں الگ ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ تلاوت قرآن یہ ابتدائی ترین سٹیج ہے، لیکن ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے قاری قرآن ہو گئے، ہم حافظ قرآن ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ واقعاً فخر کی بات ہے بھی، اور میں آج اس افسوس کا اظہار بھی کروں کہ تمام کمیونٹیز کے اندر، سوائے یعنی میرا تجربہ مجھے بتاتا ہے کہ میں فارسی، عربی، تمام کمیونٹیز میں مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، جتنا غلط طریقے سے قرآن ہماری کمیونٹی پڑھتی ہے، اردو سپیکنگ کو جتنی ضرورت ہے کہ وہ اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنا سیکھے، اتنا دوسری کمیونٹی میں بہت کام ہو رہا ہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب اس اردو سپیکنگ کمیونٹی کے لوگ بڑے خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر انسان اسی پر فخر کرتا رہے کہ میں بہت بڑا قاری قرآن ہو گیا، میں بہت بڑا تلاوت قرآن، میں ریڈنگ کرنے والا، ماہ مبارک رمضان میں ہمارا مقصد سارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سپارہ ختم کر لیں، دوسرا سپارہ ختم کر لیں، قرآن ختم کر لیں، یعنی ثواب اور عقاب کا جو تصور ہمیں بتایا گیا ہے اس کے تحت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے قرآن ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر ہم نے قرآن ختم کر لیا تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ میں اس ثواب سے انکار نہیں کرتا، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کی جگہ اگر ہم پورے رمضان میں قرآن کے ایک سپارے کو گہرائی سے سمجھنے میں اور اپنی زندگی پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس تصور ثواب و عقاب کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں کوئی شک نہیں کہ ہمیں دعائیں پڑھنی چاہیے، اچھی آواز میں پڑھنی چاہیے، اجتماع میں پڑھنی چاہیے، یہ عبادت اور اللہ سے راز و نیاز۔ لیکن اگر ہم ان دعاؤں کے اندر جو معارف موجود ہیں، جو تعلیمات موجود ہیں، جو انتہائی اہم اخلاقی تربیت کے اصول موجود ہیں، اگر ہم پوری زندگی ان پر توجہ نہ کریں تو مجھے بتائیں کہ ہم صرف ابتدائی اسٹیج پر باقی رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو اور دین کو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں۔ سوال پڑھ دیجیے۔ تلاوت، اس کی اگلی سٹیج تعلیم، اگلی سٹیج حکمت۔ حکمت میں نے عرض کیا کہ اس میں آپ کی بصیرت شامل ہے، اس میں آپ حق و باطل کو جدا کرنے کے قابل ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بہت بڑے عالم ہو لیکن آپ اپنا معمولی ترین مسئلہ حل نہ کر سکتے ہوں، آپ کو یہی پتہ نہ ہو کہ حق کیا اور باطل کیا ہے۔ آج میں افسوس کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج جب آپ کسی عالم کو کسی کینیڈا کے باہر سے بلاتے ہیں تو اس کو شاید یہاں کے حالات کا علم نہ ہو، یہاں کی کمیونٹیز میں کیا ہو رہا ہے اس کو شاید علم نہ ہو، لیکن میں خود چونکہ مختلف شہروں میں جاتا ہوں اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کمیونٹیز کے اندر ہر سطح پر جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے صرف ہر سطح پر نہیں، گھر گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، یعنی گھر گھر میں اختلافات ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ کمیونٹی جو ہے وہ اس لیے بنائی ہے کہ ہم آپس میں اختلافات میں پڑ جائیں اور ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے جو احباب میرے ساتھ اس وقت منسلک ہیں، یعنی وہ زبان نہیں کھولتے اس کمیونٹی کے بارے میں، تو مجھے اس کے پیچھے علل و اسباب سمجھ آ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ وجوہات کہ جن کی وجہ سے کمیونٹیز آپس میں لڑ رہی ہیں وہ وینکوور میں بھی وہی ہیں، وہ جو ہے وہ دوسرے شہروں میں بھی وہی ہے، اور وہ یہاں آپ کے شہروں میں بھی یہی ہے۔ چند لوگ ہیں
کہ جن کی اقتدار پرستی ان کو اجازت نہیں دیتی، وہ تیار نہیں ہے کہ کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل ہو، وہ تیار نہیں ہے کہ کسی کے سامنے آنسریبل ہو، لہٰذا چند لوگوں کی وجہ سے پوری کمیونٹیز جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہیں۔ لہٰذا میں عرض کروں گا کہ عزیزان محترم، ایک وجہ تو ان لوگوں کی، اور دوسرا جو غلط کردار خود کمیونٹی کے ممبرز کا ہے۔ میں ہر جگہ پر اس مسئلے کو بڑی قریب سے میں نے محسوس کیا کہ لوگوں میں باوجود اس کے کہ حق اور باطل، غلط اور صحیح کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ بہت سی جگہ پر لوگ حق اور باطل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا سمجھ نہیں پاتے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارا ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح اور غلط کو سمجھ سکیں، اور صحیح اور غلط کو سمجھنے کے بعد ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم حق کا ساتھ دینے کے بھی قابل ہو سکیں۔ کبھی کبھی ہم حق کو سمجھ بھی جائیں تو اگلی سٹیج پر ہم زیرو ہوتے ہیں۔ جس وقت آواز بلند کرنی ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سے۔ لہٰذا میں آج اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن، چونکہ میرا موضوع نہیں ہے میں وہ آیتیں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن قرآن کا میسج سنیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن آپ کے ہاتھوں میں دو قسم کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے، دو قسم کے نامہ اعمال، ایک انڈیویجول رسپانسبلٹیز اور ایک آپ کی اجتماعی، سوشل اور کلیکٹیو آپ کی رسپانسبلٹی۔ ایک آپ کی وہ ذمہ داری ہے جو انفرادی حیثیت میں ہے، وہ آپ اگر انجام نہیں دیں گے تو اللہ کے سامنے آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے، اور ایک من حیث الکمیونٹی، ہم سب جواب دہ ہیں، اور اس نامہ اعمال میں ہماری فردی رسپانسبلٹیز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ایک جماعت کی حیثیت سے، ایک اجتماع کی حیثیت سے، ایک کمیونٹی کی حیثیت سے ہم نے اپنا کردار کیا ادا کیا۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ لہذا، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، اب چونکہ اچھا ہی موقع ہے اس وقت، وہ یہ کہ مجھے حیرت ہوتی ہے، ہماری کمیونٹیز میں الیکشن ہوتے ہیں، اب آپ سنیے مزے کی بات، ہمارے کمیونٹیز میں الیکشن ہوتے ہیں، اور الیکشن میں ووٹ ڈالنے والے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ووٹ ڈالتے ہیں جو مائنڈ سیٹ ہمارا پاکستان اور ہندوستان میں بن چکا ہے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ دنیا کی سیاست نہیں ہے کہ اگر آپ کا بھائی ہے تو اس کو ووٹ دیں گے، اگر آپ کا دوست ہے تو اس کو ووٹ دیں گے، اگر کوئی آپ کی سفارش کرنے والا زیادہ ہے تو اس کو ووٹ دیں گے۔ جب کمیونٹیز کے اندر آپ ووٹ ڈالنے آتے ہیں تو آپ کے خاندان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، حیثیت اس کی ہوتی ہے کہ جو واقعاً للہ اور پورے خلوص کے ساتھ اہل بیت کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ یہ سارے وہ ایشوز ہیں جو ہماری کمیونٹیز میں، اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کمیونٹی کہتے ہیں کس کو ہیں۔ میں اس پہ ابھی نہیں آنا چاہتا، کاش ہم نوجوانوں کے لیے لیکچرز رکھیں۔ آج پوری دنیا کی یونیورسٹی کے شعبوں میں کمیونٹی بلڈنگ کے اوپر پورے ڈپلومے ہو رہے ہیں، پورے کورسز ہو رہے ہیں۔ آخر اس دنیا میں بڑا کام ہوا ہے، بہت سے ایشوز ہیں، سوشل اسکل کا ایشو ہے، سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جو اس دنیا میں۔ تو سوال یہ کہ ایک کمیونٹی جب تک ہم نہیں بنیں گے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عالم آ کر ہمیں قم سے سب کچھ پڑھا دے گا اور مجلس میں سب کچھ بتا دے گا، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہمیں کمیونٹی کو بلڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ اسلامک سینٹر اور امام بارگاہ اس کمیونٹی کا حصہ ہے یا صرف یہ امام بارگاہ ہے، اور اس میں ہم نے صرف محرم کی مجالس اور جمعرات کا پروگرام کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ ڈسٹنگوش کرنا ہوگا
کہ کمیونٹی کس کو کہتے ہیں اور امام بارگاہ کمیونٹی کے پروجیکٹ کا حصہ کیسے بن سکتی ہے. لہذا یہ تصور ہم آیا کمیونٹی سینٹر بنا رہے ہیں، اور کمیونٹی سینٹر میں جو اہم چیز ہے، یہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، یہ میں اپنا درد آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. مجھے حیرت ہوتی ہے، کمیونٹی کا مطلب ایک چیز بتاؤں گا میں، کمیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص جس میں جو صلاحیت موجود ہے، جو کیپیسٹی موجود ہے، جو سروسز پرووائیڈ کر سکتا ہے، وہ اپنی سروسز اس کمیونٹی کو پرووائیڈ کرے. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں جب کمیونٹی کے افراد کو مختلف شہروں میں جا کر دیکھتا ہوں تو وہ دوسروں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ایکسپرٹیز کو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا ہم سے مدد طلب کر لے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ ڈیزاسٹر ہے ہماری کمیونٹی کی، اس کو کہتے ہیں ڈیزاسٹر. یعنی اتنا عرصے کے باوجود ہم نے ابھی تک اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ نہیں کیا. ہمارے اندر یہ درد پیدا نہیں ہوا، یہ تڑپ پیدا نہیں ہوئی کہ کمیونٹی ممبرز کی مدد کیسے کرنی ہے ہر فیلڈ میں آگے بڑھ کر. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو میں تذکراً اپنی خدمت میں دوستوں کے عرض کرنا چاہتا تھا. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 30، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفۃ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خطاب کیا اور کہا کہ میں اس زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ پروردگارا، تو ایسے کو اس دنیا میں جو ہے بھیج رہا ہے اور بنا رہا ہے کہ جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور زمین پر خون ریزی برپا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا انکار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہتے ہو. تو ملائکہ کو جس وقت آدم کو بنایا جا رہا تھا تو ملائکہ کو یہ دیکھ کے پتہ چل گیا کہ اس انسان نے دنیا میں جا کر کیا کرنا ہے. اس نے دنیا میں جا کر فساد کرنا ہے اور دنیا میں جا کر اس نے خون ریزی اور دوسروں کا خون بہانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں کو یہ بتایا کہ تم تصویر کے جس رخ کو دیکھ رہے ہو، میں تصویر کے اس رخ کو نہیں دیکھ رہا. بہت توجہ کیجئے گا، ہم اپنے اہم ترین موضوع میں داخل ہو گئے، حضرت آدم کا قصہ اور اس میں جو اہم نکات پائے جاتے ہیں. میں صرف اس کی طرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. اور پھر ملائکہ یہ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے خدا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. تو اب ملائکہ نے یہ کیوں کہا کہ ملائکہ کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ اگر اللہ نے کسی ایسی مخلوق کو بنانا ہے کہ جس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، جس نے اللہ کی تسبیح کرنی ہے، جس نے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، تو ہم کافی نہیں ہیں؟ کسی اور مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک سوال ہے بہت امپورٹنٹ. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، پہلی بات یہ کہ فرشتوں کو دو چیزوں سے پتہ چلا کہ یہ انسان زمین پر فساد پھیلائے گا. اور میں نے اپنی ابتدائی مجلس میں مقدمتاً عرض کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر واقعے کو اپنے سے ریلیٹ کرنے کی بھی، کہ ہم خود کیسے درس حاصل کر سکتے ہیں. تو حضرت آدم کی پیدائش اور خلقت اور فرشتوں کا اعتراض، اللہ کا ان کو نگیٹ نہ کرنا. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے جو مجھے معلوم ہے. تو فرشتے دیکھ رہے تھے کہ یہ جو آدم کے انگریڈینٹس ہیں، یہ جو عناصر ہیں، اس میں ایک دو چیزیں
اتنی خطرناک ہیں کہ اگر وہ کہیں بھی پائی جائیں گی تو اس کا نتیجہ سوائے فساد کے کچھ نہیں ہوگا. ایک شہوت، وہ لسٹفل ڈیزائر، اور ایک جو ہے وہ غضب جو پاور آف اینگر ہے. یہ دو چیزیں انسان نے، چونکہ فرشتے پار سمجھ رہے تھے کہ ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ انسان جو ہے زمین پر فساد نہ پھیلائے. تو یہ وہ دو چیزیں، یا دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے نزدیک جو ہے وہ سمجھتے ہوں کہ یہ مادہ، یہ جو میٹیریلسٹک لائف ہے یہ لیمیٹڈ ہے، اس میں تضاد پایا جاتا ہے، لہذا کنفلکشن کے نتیجے میں اس میں لڑائی اور جھگڑا جو ہے وہ ایک قدرتی سی چیز ہے. تو یہ فرشتوں کے ذہن میں تھا. تو یہ غضب اور شہوت اور عقل، یہ تین چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں اللہ نے انسان کی ضرورت کے تحت رکھا ہے. یہ جو اللہ نے انسان میں شہوت کا عنصر رکھا ہے، شہوت سے مراد سیکس نہیں ہے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ ہے کہ شہوت سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی شدید خواہش کرنا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ انسان کے اندر اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ کسی چیز کی، ہر وہ چیز کہ جس کو وہ اپنے بینیفٹ میں سمجھے اس کو وہ حاصل کرے. تو یہ انسان کے اندر ہوگی تو تبھی وہ اپنے فائدے میں کام کرے گا. اور اینگر کی جو پاور ہے وہ اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ اگر کوئی آپ پر حملہ کر دے تو آپ اپنا دفاع کر سکے. لیکن اگر ان دونوں چیزوں میں امبیلنس ہو جائے اور دونوں اپنے توازن کو کھو بیٹھے، اور بجائے اس کے کہ یہ عقل کی کنٹرول میں آئے، اور اگر وہ چیز جو انسان کے فائدے میں ہے وہ حاصل کرنے کی بجائے وہ دوسروں کے حقوق کو سلب کرنے لگے اور دوسری کی چیزوں کو بھی اپنی طرف لانے کی کوشش کرے، اور اگر وہ اینگر کو اور دفاع کی بجائے وہ ظلم کی حد تک داخل ہو جائے اور اس میں وہ اپنی لمٹ کو ایکسیڈ کر جائے، تو اس کے نتیجے میں وہی چیز جو اللہ نے ایک نعمت کے طور پر انسان کے اندر رکھی تھی وہ انسان ظالم بننے میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. تو یہ فرق ہے ظلم کے اندر اور شہوت کے اندر. تو فرشتوں نے ان دو چیزوں کو دیکھا. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نفخت فیہ من روحی، کہ میں نے اپنی روح کو انسان میں پھونکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان میں دونوں پہلو رکھے، ایک مادی پہلو، ایک روحانی پہلو. تو مادی پہلو جو ہے وہ انسان کو اسفل السافلین کی طرف لے کے جاتا ہے، اور روحانی پہلو جو ہے وہ انسان کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ ان دونوں میں بیلنس کرے، اور جو مادی خواہشات اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں ان مادی خواہشات کو اپنی اسپریچول ویلیوز کو ڈیویلپ کرنے میں استعمال کرے. یہ وہ اہم ترین پیغام ہے کہ نفخت فیہ من روحی. اور پھر جب اللہ نے یہ کہا کہ سب کے سب سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ اس نے یہ کہا کہ میں آتش اور آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. یعنی وہ پہلا شخص کہ جس نے اس کائنات میں قیاس کیا اور غلط قیاس کیا وہ خود شیطان اور ابلیس تھا. اس نے یہ کہا کہ میں جو ہوں وہ چونکہ آگ سے بنا ہوں، ریگارڈلیس ٹو دس تھنگ، اس سے ہٹ کر کہ اس کا یہ کمپیریزن بھی غلط تھا، اور مٹی اور خاک جو ہے اس کی جو ویلیو ہے شاید اس کو یہ نہیں پتا. لیکن جو اہم نقطہ میں اپنی مجلس کے آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں آئندہ آنے والی 1 یا 2 مجلسیں میں ابلیس اور شیطان کے حوالے سے نہایت اہم انداز میں بعض نکات کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ابلیس اور شیطان کا اس کائنات میں رول کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اور ہمارے اندر پوٹینشل کتنی ہے اس کا مقابلہ کرنے کی، اور قرآن کا اس سلسلے میں میسج کیا ہے. تو ابلیس صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی
وہ پہلا تھا اس کائنات میں کہ جس نے لٹرل اپروچ کی بنیاد رکھی. لٹرل اپروچ اور اپیرنٹ اپروچ یعنی چیزوں کو صرف ظاہر میں دیکھنا اور اسی سے نتیجہ اخذ کر لینا اور چیزوں کی گہرائی میں نہ جانا, اس کی روح کو نہ دیکھنا, اس کی اسپرٹ کو نہ دیکھنا. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اے ابلیس, تیری نگاہ جو ہے وہ اس ظاہر کے اوپر ہے, لیکن میری روح اس انسان کے اندر موجود ہے, تو اس روح کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے. اگر تو میری روح کو دیکھ لیتا اور اس انسان کے اندر پائی جانے والی وہ پوٹینشل, وہ قوت اور وہ ڈیولپمنٹ کی طاقت, اگر تو اس کو دیکھ لیتا تو کبھی تو اس بات پر اعتراض نہ کرتا. تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. لیکن عزیزان محترم, یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ہم ہمیشہ یہ بحث کرتے ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ جائز ہے یا نہیں. ایک بہت اہم سوال ہے جس کا جواب میں ایک لفظ میں دینا چاہتا ہوں. بہت امپورٹنٹ ہے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا, آیا غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں نے کسی موقع پر بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی ہے, لیکن صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سجدہ کرنا عبادت کی نیت سے تو وہ ہرگز کسی کو جائز نہیں. لیکن یہ جو ہم نے سن رکھا ہے کہ تعظیم کے طور پر ہم سجدہ کر سکتے ہیں, میں یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ مسکنسپشن جو ہمارے ہاں موجود ہے, میں اس مسکنسپشن کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ تعظیم کے لیے سجدہ کہاں پر جائز ہے اور کہاں پر جائز نہیں ہے, اور اس آیت میں قرآن کس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے. ایک رخ تو یہ ہے کہ فرشتوں نے ان کی آدم کی تعظیم میں سجدہ کیا, لیکن اس وقت عصر حاضر کے عظیم اور نامور فلسفی, عظیم اور نامور فقی, عظیم اور نامور عارف آیت اللہ جوادی آملی, وہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ تعظیم کے لیے بھی سجدہ اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اللہ کا خصوصی حکم موجود نہ ہو. جب تک اللہ کا خصوصی حکم کسی جگہ پر سجدے کا موجود نہ ہو, اس وقت تک آپ تعظیماً بھی سجدہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ سجدہ مخصوص ہے صرف خدا کی ذات کے لیے. صلوات پڑھ دیجئے. لہذا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ مجھے لکھ کے دیں, میں اس کو دوبارہ ایکسپلین کروں گا, لیکن ہمیں اس بات پہ کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ آیت قرآن کی جس پر ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کل کی مجالس میں روشنی ڈالیں گے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یقیناً ان واقعات سے استفادہ کریں گے, اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جو ابھی ہمارے لیے واضح نہیں ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہم اس پر بہتر طور پر روشنی ڈالنے کے قابل ہو سکے. صلوات پڑھ دیجیے. عزیزان محترم, آج ہم کربلا کے اس عظیم انسان اور اس بوڑھے صحابی کی شہادت کا ذکر کریں گے, لیکن اس شہادت سے پہلے میں ایک اور کربلا کے مجاہدین میں سے ایک بوڑھا کہ جس کا نام مقاتل میں نقل نہیں کیا گیا. عجیب بات ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی شخصیت تھی جس نے امام حسین کے لشکر میں جب آنا چاہا اور اجازت مانگی تو یہ کہہ کر اجازت مانگی کہ مولا میں بوڑھا ہو چکا ہوں, مجھ میں بالکل آپ کے رکاب میں لڑنے کی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے, میری توانائی جواب دے چکی ہے, میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنگ تو نہیں کر سکتا, لیکن مولا مجھ میں اتنی قوت ضرور موجود ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے راستے میں شہید ہو جاؤں.
مجھے شہید ہونے کی مجھ میں طاقت موجود ہے۔ عزیزانو، حبیب ابن مظاہر جو صحابی رسول اصحاب رسول میں سے تھے، وہ کہ جو علی ابن ابی طالب کے لشکر کے سالار تھے اپنے زمانے کے، اب یہ کربلا کا بوڑھا مجاہد اب حسین اپنے بچپن کے دوست کو اب خط لکھ رہے ہیں۔ شہزادی زینب نے پوچھا کہ بھیا کس کو خط لکھ رہے ہو؟ کہا اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ رہا ہوں۔ تو شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا میری ایک التجا ہے، صرف 2 جملے میرے بھی اضافہ کر دیں۔ حسین نے پوچھا زینب کون سے؟ کہا کہ بھیا اس خط میں لکھ دیں الاجل الاجل، اے حبیب آنے میں جلدی کرو، اے حبیب جتنی جلدی ہو سکے ہمارے پاس آؤ۔ عزیزانو، یہ خط حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچا۔ حبیب نے اپنے بچپن کے دوست حسین کے خط کو کھولا۔ خط کے الفاظ سنیے، اے حبیب الرجل الفقیہ، حسین کا خطاب حبیب ابن مظاہر کو، اے رجل، اے وہ انسان کہ جو فقیہ بھی ہے، اے حبیب تجھے ہماری رسول سے نسبت کا اچھی طرح علم ہے، اے حبیب ہم دشمنوں کے نرغے میں ہیں، جتنی جلدی ہو سکے تو ہماری مدد کو آ جا۔ عزیزانو، حبیب نے خط پڑھا۔ حبیب کی زوجہ نے پوچھا اے حبیب کس کا خط ہے؟ کہا کہ میرے بچپن کے دوست نے مجھ سے مدد کو طلب کیا ہے۔ زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ ارے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ میں اتنی طاقت کہاں، میں وہاں پر کون سا کوئی کردار ادا کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ پاک باز عورت اس کی زوجہ ایک مرتبہ ببھر گئی، ارے حبیب یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول تجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے اور تو مدد کے لیے نہیں جا رہا۔ عزیزانو، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ حبیب نے اپنی زوجہ کو خطاب کیا، کہا کہ اگر میں کربلا چلا گیا تو عمر سعد اور ابن زیاد ہمارے گھر کو تباہ کر دے گا، تجھ کو اسیر بنا دے گا۔ یہ سننا تھا کہ حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نے کہا کہ حبیب گھر کے تباہ ہونے، میرے اسیر ہونے کی فکر نہ کر، تو زہرا کے لال کی مدد کو پہنچ۔ عزیزانو، زوجہ حبیب کا یہ کہنا تھا، اور اس کے بعد تاریخ یہ لکھتی ہے، یہ زوجہ یہ کہتی ہے یا ابا عبداللہ اگر میں مرد ہوتی تو میں آپ کی مدد کو خود چاہتی۔ حبیب کا یہ سننا تھا، تڑپ کر اپنی زوجہ کو کہا ارے میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، ارے میں تو سنجیدگی سے نہیں کہہ رہا تھا، میں مدد کو جاؤں گا۔ غلام سے کہا جاؤ سواری کو تیار کرو۔ جب حبیب تیار ہو کے باہر نکلے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ غلام حبیب کے گھوڑے کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا اے میرے مولا کی سواری، اگر میرے مولا کربلا میں حسین کی مدد کے لیے نہیں جائے تو میں تجھ پر بیٹھ کر جاؤں گا اور حسین کی مدد کروں گا۔ عزیزانو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے راستے سے مسلم بن اوسچا کو لیا۔ یہ دونوں بوڑھے جب خیام حسینی کی طرف بڑھے تو وہاں کے حالات یہ تھے کہ بیبیاں یہ دیکھتی تھی کہ چاروں طرف سے ہزاروں کا لشکر آتا تھا اور لشکر یزید میں شامل ہو جاتا تھا، وہ افسوس سے اور خوف سے سر جھکاتی تھی۔ اب جو دیکھا کہ عباس و علی اکبر اور اصحاب ان دونوں بوڑھے صحابیوں کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پوچھا یہ کون ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے ہیں؟ جواب ملا کہ حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آیا ہے۔ شہزادی زینب نے یہ سننا تھا
کہ حبیب کو پیغام بھجوایا، سلام بھجوایا، اے حبیب تجھ کو شہزادی زینب سلام بھیجتی ہے۔ حبیب کو جب سلام پہنچا منہ پر تماچے مارنا شروع کیے، ارے یہ کیا وقت آ گیا ہے کہ عالم عرب کی شہزادی آج حبیب پر سلام بھیج رہی ہے۔ عزیزارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حلال بن نافع جو خیام سیدہ زینب کے قریب تھا، اس نے رات کو شب عاشور حسین اور زینب کی گفتگو کو سنا، زینب نے کہا بھیا کیا تو آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان کر لیا ہے؟ کیا کل جب جنگ ہوگی تو کہیں تلواروں کی چمک کو دیکھ کر ہو سکتا ہے وہ مدد نہ کریں؟ حسین نے کہا کہ میں نے اپنے صحابیوں کو آزما لیا ہے۔ عزادارو، حلال بن نافع نے حبیب ابن مظاہر کو سارا ماجرا سنایا۔ حبیب نے یہ سننا تھا تو سارے اصحاب کو جمع کیا، سیدہ زینب کے خیمے کے باہر، شہزادی زینب یہ آپ کے نوجوان موجود ہیں، یہ ان کی تلواریں موجود ہیں، میں قسم کھاتا ہوں یہ تلواریں کبھی نیام میں نہیں جائیں گی مگر آپ کے دشمن کا سر قلم کر دیں گی۔ یہ ہمارے نیزے ہیں جو کبھی زمین پر نہیں رکھے جائیں گے مگر آپ کے دشمنوں کے سینوں میں پیوست ہو جائیں گے۔ عزادارو، شہزادی زینب کا ایک جواب ہے، حبیب تجھے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، حبیب تجھے جزائے خیر ہو۔ عزادارو، ارباب مقاتل میں یہ اختلاف ہے کہ آیا حبیب نے حسین کے ساتھ کربلا میں وہ نماز عشق ادا کی یا نہیں کی، لیکن اکثر مورخین لکھتے ہیں کہ حبیب کو حسین کے ساتھ نماز پڑھنے کی فرصت دشمن نے نہ دی، تو حبیب نے حسین سے یہ کہہ کر اجازت مانگی، مولا مجھے اجازت دیجئے میں یہ نماز بہشت میں پڑھ لوں گا، جنت میں پڑھ لوں گا۔ عزادارو، اصحاب حسینی یہ بوڑھا مجاہد کربلا بڑی بہادری کے ساتھ لڑتا ہے، 62 افراد کو تہہ تہہ کرنے کے بعد آخر میں بنی تمیم کے ایک ملعون جس کا نام بدیل تھا، اس نے حبیب ابن مظاہر کے سر پر ایسا وار کیا کہ حبیب زمین کربلا پر گرے اور زخموں سے چور چور، تلواروں اور نیزے سے حبیب کا سر قلم کیا گیا۔ حسین نے خود کو حبیب کے سہرانے پہنچایا، صحرائے کربلا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کی آواز سے گونج اٹھی، لیکن عزادارو آخری جملے یہ ہیں، خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ حسین نے جس کے سرہانے گئے اس کے حساب سے حسین کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے، جب حبیب کے سرہانے پہنچے تو یہ کہا کہ پروردگارا میں حبیب کی شہادت کو تیرے حساب میں دیتا ہوں، پروردگارا تو ہی اس کے بارے میں روز قیامت فیصلہ کرنا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔